السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، خاص طور سے ہماری آج کی کلپ جو ہے وہ ہماری بہنوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے، لیڈیز کے لیے، کہ وہ وطر کی نماز کیسے پڑھیں۔ میں پوری ترتیب بتاتا ہوں، نیت سے لے کر آخر سلام پھیرنے کا انشاءاللہ پورا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کو اچھے سے سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ وطر کی نماز واجب ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی فرض نماز کے بعد ہم سنت پڑھتے ہیں 2 رکعت، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل اگر پڑھنا چاہیں کوئی، اور اس کے بعد ہم 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں۔ یہ جو 3 رکعت وطر ہے، یہ 3 رکعت وطر کی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ جاوے تو اس کی قضا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ اب وطر کی نماز کی سب سے پہلے نیت ہم کر لیں گے۔ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم بار بار آپ کو بتا چکے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے کسی کام کا ارادہ پکا کر لیا، سمجھو بس نیت ہو گئی۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، زبان سے بول لیں گے اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نماز شروع کر دی آپ نے، نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت نماز وطر واجب، اللہ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ دل میں آپ نے یہ ساری چیزیں سوچ لی، رخ صحیح آپ کا ہے، آپ جا نماز پر کھڑی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ کتنا اٹھانا ہے؟ عورتوں کے لیے سنت ہے کہ وہ کاندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے، یہاں تک کاندھے تک ہاتھ اٹھائیں اور سینے پر ہاتھ باندھ لیں، جہاں باندھتے ہیں عام طور پر نماز میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک جو ثنا ہم پڑھتے ہیں، اچھا اس سے پہلے ثنا بولنا بھی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھ لیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھنا ہے پوری، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی رکعت چل رہی ہے، الحمد شریف پڑھ لیں۔ الحمد شریف کے بعد آپ سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو قرآن کی سورت یاد ہے، آل اوور جو بھی یاد ہے۔ کوئی خاص سورت پڑھنا، کوئی خاص ایسی کہ یہی سورت وطر میں پڑھنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو قرآن کی صورتیں یا قرآن کی آیتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی بھی سورت قرآن کی پڑھ لیں۔ اچھا، سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورت ملا لیا آپ نے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، سجدہ کیا، 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بسم اللہ سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر ہمیں سورت ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت اس طرح ہم مکمل کر لیں گے۔ 2 رکعت پر قاعدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ کیا، قاعدے میں ہمیں اتحیات پڑھنا ہے، قاعدے میں اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، اتحیات اللہ والصلوات مکمل پورا تشہد پڑھ لیا، عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورت ملانا ہے۔ سورت ملانے کے بعد یہ تیسری رکعت میں جب ہم نے الحمد شریف اور سورت سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد ہمیں دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ جن بہنوں کو یاد ہیں وہ دعائے قنوت پڑھیں گی، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں گی، اور جب تک یاد نہ ہو تب تک کوئی بھی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیں، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور دعائے قنوت کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ ایک جملہ بھی یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی، یا جو بھی دعا ہم کو یاد تھی وہ پڑھ لی۔ اس کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے، اور نماز پوری کر لینا ہے۔ جب آخری قاعدے میں بیٹھیں گے تو آخری قاعدے میں اتحیات بھی پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف، اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر ہم سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح یہ مکمل وطر کا طریقہ آپ کو بتایا۔ اچھا، یہ جو وطر کا طریقہ آپ کو بتایا ہے جو خواتین کا، یہی طریقہ مردوں کا ہے۔ مردوں کا طریقہ بھی کوئی الگ نہیں ہے، لیکن چونکہ عورتیں عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا الگ سے تو کچھ نہیں، اس لیے ان کو خاص طور سے سمجھانے کے لیے ہم نے یہ کلپ آج اپلوڈ کی ہے۔ مرد بھی اسی طریقے سے وطر پڑھیں گے، عورتیں بھی اسی طریقے سے، بس اتنا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں تھوڑا سا پردے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ جیسے مردوں کے لیے اوپر تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے، مرد نیچے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے، عورتوں کے لیے ہاتھ باندھنے کے تھوڑا سا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ بنیادی فرق ہیں، لیکن اذکار کے اعتبار سے کیا پڑھنا ہے، کون سے ذکر، کون سی صورتیں، اس اعتبار سے مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح طریقے سے اپنی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔